الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے ایک معاشرتی ناسور اور گناہوں میں سے کبیرہ گناہ اور سنگین ترین گناہ جھوٹ، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح نیکیوں کے اندر کچھ درجات رکھے ہیں، کچھ اعمال کم درجے والے ہیں اور کچھ اس سے افضل درجے والے اور کچھ اس سے بھی افضل درجے والے، اسی طرح گناہوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور پھر کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ انتہائی سنگینی والے ہیں، جن کو نبی مکرم علیہ السلام نے انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا باعث سمجھا ہے۔ جھوٹ، اس کا کسی بھی معاشرے کے اندر اور کسی بھی دین کے اندر اس کی اجازت موجود نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، اس وقت ان کو شاہ روم کے پاس ہرقل کے پاس ان کو پیش کیا گیا اور وہ کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ تو شاہ روم نے پوچھا کہ کون ہے جس کا سب سے قریبی تعلق ہو اس شخص کے ساتھ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو ابو سفیان ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قریبی تھا،
اور یہ سردار بھی تھے۔ روم کے بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر ان کو جمع کر لیا، بلا لیا، اور جو ابو سفیان کے ساتھ باقی لوگ تھے اس کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا اپنے قاصد کو، اپنے ترجمان کو، کہ جو میں آپ سے سوال کروں گا آپ نے اس سے پوچھنا ہے، اور پیچھے والوں کو یہ بات بتلا دیں، کہہ دیں کہ جہاں پر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم نے اس کی تکذیب کر دینی ہے، جھٹلا دینا۔ اب ابو سفیان سے سوالات شروع کر دیے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے ڈر اور خوف اس چیز کا نہیں تھا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی جھوٹ بولا تو پیچھے والے مجھے جھٹلا دیں گے، کیونکہ وہ بھی میرے عقیدے والے ہی تھے، مخالف تو نہیں تھے۔ جس طرح میں نبی علیہ السلام کو برا سمجھتا تھا، جس طرح نبی علیہ السلام کو میں جھوٹا سمجھتا تھا، ایسے وہ بھی لوگ ہیں۔ تو وہ اس چیز میں میری تکذیب کرنے والے نہیں تھے۔ مجھے ڈر ہی نہیں تھا کہ اگر وہ سوال کرے، پوچھے، اور میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھوٹ بھی بول دیا تو پیچھے والے لوگ میری تکذیب کریں گے۔ کہتے مجھے ڈر صرف اس چیز کا تھا کہ جب یہ لوگ مکہ میں آئیں گے، مکہ میں لوگوں سے باتیں کریں گے کہ دیکھو ابو سفیان اس نے دربار کے اندر، شاہ روم کے دربار کے اندر یہ جھوٹ بولے۔ کہتے ہیں اس تہمت سے بچنے کے لیے کہ وہاں پر جو معاشرے کے اندر میری بے عزتی ہوگی، لوگ میری عزت اور وقار کو ختم کر دیں گے، کہتے ہیں اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ کہیں لوگوں تک بعد میں یہ بات نہ پہنچے، لوگ آپس میں یہ باتیں نہ کریں، میرے سامنے تو کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا۔ تو اس واقعے سے اصل میں بیان کرنے کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی انسان اپنے آپ سے جھوٹ کی تہمت کو دور رکھتا تھا کہ مجھے کوئی جھوٹا انسان نہ کہے، کیونکہ جب کسی بندے کے بارے میں جھوٹا ہونا معروف ہو جائے، پھر چاہے وہ جتنے سچ بھی کہے لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو پہچان تھی وہ کیا تھی؟ صادق اور امین، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ امانت دار ہیں، امانت آپ کے پاس جو رکھوائی جاتی ہے کبھی بھی اس کے اندر آپ نے خیانت نہیں کی۔ یہ آپ کا تعارف تھا، پہچان تھی کہ صادق امین کے لقب کے ساتھ وہ آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، چاہے جتنے بھی مخالف ہیں۔ اس چیز کو جب نبی مکرم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے پوچھا پہلے اپنے بارے میں، تو سب نے یہی کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سچائی کے علاوہ کسی چیز کا تجربہ آج تک نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کہوں لشکر آئے گا مانو گے؟ کہا مانیں گے، سب کچھ آپ کی باتیں تسلیم کریں گے، ہم جھوٹ نہیں آپ کو کہیں گے۔ لیکن جیسے آپ نے اعلان نبوت کیا سب نے جھٹلا دیا، اور سب سے پہلے جھٹلانے والے آپ کے چچا تھے۔ تو بہرحال بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ لوگ جھوٹ بولیں، اور جھوٹ یہ ایمان کے منافی ہے، یعنی مومن اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ کون لوگ افطرا کرتے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، جو مومن نہیں ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح مسند بزار کے اندر اور مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل خلۃ یتبع او قال یتبع علیہ المؤمن۔ علی بن ابی ہاشم کو شک ہے کہ الفاظ آپ نے یتبع کے کہے یا یتبع علیہ کے الفاظ آپ نے بیان کیے۔ الا الخیانۃ والکذب، فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی مومن کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، نہ جھوٹ ہوتا ہے اور نہ ہی خیانت ہوتی ہے۔
تو یعنی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ساتھ میں کہ اگر میری زندگی کے اندر جھوٹ موجود ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو میری طبیعت کے اندر جھوٹ کیوں آ چکا ہے، میں بات بات کے اندر جھوٹ کیوں بولتا ہوں، وہ چاہے معاملہ اللہ کا ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو، آپس کے معاملات میں جھوٹ کے ساتھ کام کیوں لیتا ہوں۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جھوٹ اور شرک کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ الحج کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور یہاں پر جو استدلال ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر شرک کی قباحت کو بیان کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی تاکید کی ہے۔ جس طرح شرک سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث ہے، اس کی موجودگی ہمارے ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ، اس کی قباحت، اس کی شرارت، اس کی جو سنگینی ہے وہ اتنی زیادہ واضح ہوتی ہے، اگرچہ یہ اس طرح شرک کی طرح تو نہیں ہے، کیونکہ شرک ایک واحد گناہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے یہ بات کہی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن ساتھ بیان کر کے اس کی سنگینی کو رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جس طرح شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو، بچاتے ہو، اسی طرح جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور ایک موقع پر نبی مکرم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے، جو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں، اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، وکانا متکئا، اور آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فجلسا، تو آپ نے ٹیک چھوڑ کر آپ بیٹھ گئے، فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، آپ مسلسل یہ جملہ کہہ رہے ہیں، فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت۔ راوی کہتے ہیں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں الا وقول الزور وشہادۃ الزور، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب آپ مجھے لگتا ہے خاموش ہونے والے نہیں ہیں، آپ مسلسل یہی جملہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کبیرہ گناہ کے اندر سب سے پہلے شرک کو لیا، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اور ان دونوں کو بیان کیا، لیٹے ہوئے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اسی کیفیت کے اندر ہیں، لیکن جب بات آئی جھوٹی بات کی، جب بات آئی جھوٹی گواہی کی، جھوٹ بولنے کی، آپ نے اپنی ٹیک چھوڑ دی اور بار بار صحابہ کو یہ کہہ رہے، اور علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو بار بار آپ نے تکرار کیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی سنگینی کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نبی علیہ السلام کہ جس طرح شرک سے دور کر لوگے اپنے آپ کو، والدین کی نافرمانی سے دور کرتے ہو، بچاتے ہو، تو یاد رکھو اس سے بھی زیادہ ہے جھوٹی گواہیوں سے اور جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے جھوٹ کو منافق کی خصلتوں میں شمار کیا ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ مومن کے اندر یہ خصلت موجود نہیں ہوتی، تو منافق کے اندر نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور دعویٰ یہ کرے کہ وہ مسلمان ہے، آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں، روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ موجود ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب بھی امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ بندہ مسلمان والے عمل کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔
اور ایک روایت کے اندر تو آپ نے 4 چیزوں کے ذکر کیا کہ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا۔ تو ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اذا حدث کذب، کہ وہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہتے ہیں تینوں خصلتوں میں سے بدترین خصلت ہے یہ، کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اس سے بھی کہتے ہیں یہ بدترین خصلت ہے کہ اس بندے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ 3 علامتیں کیوں ذکر کی؟ کیونکہ یاد رکھیں دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہیں۔ ایک زبان سے اقرار ہوتا ہے، قول جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا عمل ہوتا ہے، اور تیسری نیت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ جھوٹ کے ذریعے سے آپ نے کس کی خرابی بیان کی؟ قول کی، کیونکہ زبان استعمال کر رہا ہے انسان، اور خیانت کے ذریعے سے عمل کی جو خرابی ہے اس کو واضح کیا، اور جو وعدہ خلاف ورزی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے نیت کی خلاف ورزی اور نیت کی خرابی اس کو واضح کیا۔ یعنی اس حدیث کے اندر تینوں چیزیں جو ایمان کو ثابت کرتی ہیں اس کے منافی عمل اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ قول کے اندر بھی سچا نہیں، عمل کے اندر بھی سچا نہیں، اور نیت کے اندر بھی سچا نہیں ہے، تو اس لیے یہ منافق ہے، چاہے وہ مسلمان نماز پڑھے روزہ رکھے۔ اور یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ نماز اور روزے رکھنے والا اس کے علاوہ دیگر اعمال اس کے قبول نہیں، مقصود ہے جو بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی اعمال ہیں جو ہر مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کی قباحت کو، اس کی خرابی کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جھوٹ یہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے، اس کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے، قلق اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کیفیت انسان کی اطمینان والی نہیں رہتی ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے سچ بول دیں تو اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوتا ہے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو میرے ساتھ اس نے معاملہ کرنا بڑا سنگین ہے، لیکن آپ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اب مجھے مزید اپنی کوئی گواہی دینی نہیں پڑے گی، میں نے اس کے ساتھ سچ بول دیا ہے، اب اس نے میرے ساتھ یا تو قطع تعلق کرنا ہے یا مجھے مارنا ہے پیٹنا ہے، جو کرنا ہے کر لے گا، پتہ ہے نقصان ہوگا میرا، لیکن وہ جو کیفیت ایک دل پر بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ انسان کے نہیں رہتا۔ اور اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس کے اندر یہ قلق رہتی ہے، یہ بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے کہ نہیں اگر یہ جو بات میں نے کہی اس نے پوچھ لی، اس کو پتہ لگ جائے گا میں نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر مجھ سے آگے پوچھے گا، تو بندہ پریشان رہتا ہے، چاہے اگلا آپ سے سوال نہ کرے، اگلا آپ سے پوچھے بھی نہ، لیکن انسان کے اندر یہ کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اور اس کو اس واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جب جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے نفیر عام کیا، اعلان عام کیا کہ سارے لوگ جہاد کے لیے نکلیں، اور یہ واحد جنگ تھی جس کے اندر آپ نے نام نہیں لکھے، وگرنہ نام لکھے جاتے تھے باقاعدہ کون کون شخص جہاد کے اندر جا رہا ہے، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ سب کے نکلنے کا حکم ہے، اب خاص تو افراد ہی نہیں جو نام لکھے جائیں، رجسٹر تیار کیا جائے، سب کو آپ نے حکم دیا، سب نے نکلنا ہے۔ 3 مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، منافقین بھی موجود تھے، جو معذور تھے وہ تو معذور تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو عذر کی بنیاد پر اجازت دے دی، بوڑھے لوگ عذر کی بنیاد پر موجود، لیکن 3 مخلص صحابہ موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا واقعہ ہے، بس صرف میں یہ قلق آپ کی اس کیفیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی رکھی تھی، بڑا مال و دولت میرے پاس تھا، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، میں نے 2 سواریاں تیار کرنی تھی، بڑی میرے پاس خوشحالی اس وقت موجود تھی، لیکن کہتے ہیں میں نے نیت بھی تھی، ارادہ بھی تھا جہاد میں جانے کا، لیکن میں نے کہا میری اپنی سواری ہے، نکلوں گا پہنچ جاؤں گا، سستی ہوتے 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 حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی، صحابہ نے بھی تیاری کر لی، میں نے کہا میری سواریاں تو موجود ہیں، فوراً تیار کروں گا، چل پڑوں گا، لیکن میں کہتے ہیں اس طرح تیاری میں نہیں لگا جس طرح دیگر صحابہ لگے ہوئے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں تیاری ہو گئی، نبی علیہ السلام بھی نکل پڑے، صحابہ بھی نکل پڑے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر چلے گئے، مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا، پھر یہ بھی پتہ لگا کہ آپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، میں اسی کے اندر رہا کہ ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، کرتے کرتے کہتے ہیں میں نکل نہیں سکا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے دل میں وسوسے خیالات آنے لگ گئے کہ اب میں کیا جھوٹ بناؤں،
کون سا جھوٹ گھڑوں، کس جھوٹ کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کروں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، اپنے جاننے والوں سے بھی بڑی میں نے کوئی چلاکی تلاش کرنے کی کوشش کی، بڑی میں نے کی کہ کوئی نہ کوئی عذر بنا لوں گا، بہانہ کر لوں گا اور بچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اسی طرح مشورے کرتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کی اطلاع مجھے ملی، حتیٰ کہ مجھے خبر ملی کہ آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے، پھر خبر ملی کہ آپ مدینہ کے اندر آ چکے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، منافقین آ کے اپنے عذر بیان کرنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا۔ آپ ان کے لیے استغفار کرتے، چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ نہیں، آج میں سچ بولوں گا چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں پورا جھوٹ تلاش کر رہا تھا، جھوٹ گھڑ رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا بولوں، لیکن میں نے آج اپنے اوپر سختی کی اور میں نے کہا نہیں، میں سچ بولوں گا، جو بھی نقصان اس کے بعد ہوتا ہے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، میں صرف آج سچ کے علاوہ کچھ بھی نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں بولوں گا۔ آپ کے پاس جاتے ہیں، اپنے سچ کا اظہار کر دیتے ہیں، یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا، جنگ میں نہیں جا سکا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ 50 دن غور کریں، 50 دن تک بائیکاٹ رہا، 40 دن تک آپ اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ تعلق کی اجازت دی، 40 راتیں گزری، آپ نے حکم دے دیا صحابی کے ذریعے سے جاؤ ان کو کہو اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو، اس کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو گھر پہ بھیج دیا کہ جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک اللہ کا حکم کوئی نہیں آتا تم اپنے گھر پہ رہنا۔ کہتے ہیں میں اسی طرح 50 دن پریشان ہو، کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسرے 2 صحابی تھے وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں تھوڑا جوان تھا، میں بیچ میں صحابہ کے نکل بھی جایا کرتا تھا، مسجد میں بھی چلا جایا کرتا تھا، بازاروں میں بھی نکل جایا کرتا تھا، یعنی ڈر اور خوف تو ہوتا تھا لوگ کس آنکھوں سے مجھے دیکھیں گے، سلام کروں سلام کا جواب نہ دے، پوچھوں بات کروں بات کا جواب نہ دے۔ سگے ماموں کے پاس سے لے گئے، کہتے ہیں اس سے میں نے باتیں کی، قسم دی اللہ کی قسمیں دے دے کر میں نے پوچھا، کچھ بھی نہیں اس نے مجھے کہا، میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں کہتے ہیں پریشان کیا کروں کہ مجھے تو آج مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان اپنے گھر کے اوپر چھت پر بیٹھا ہوا، اور جب اللہ نے میری توبہ نازل کی، اعلان شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اس دن جو مجھے خوشی ملی، اس سے بڑی خوشی مجھے کبھی بھی میسر نہیں آئی۔ اور جب جس صحابی نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی، کہتے ہیں میرے پاس اس وقت صرف 2 لباس تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے، وہی اتار کے میں نے اس کو خوشی کے مارے دے دیا، اپنے کسی اور سے ادھار لے کر میں نے لیے، اور میں نے کہا یہ تم لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر پہنچتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں میں جب نبی الاسلام کے پاس جاتا تھا، میں نماز پڑھتا، یا نبی الاسلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے میں آنکھیں چرا چرا کر دیکھتا تھا، آپ جیسے میری طرف نظر کرتے میں اس طرح کر لیتا، اور پھر جب میری نظر نہیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام بھی مجھے دیکھتے تھے، اور جیسے ہی میں نظر یوں کرتا آپ اپنی نظر پھیر لیتے۔ یعنی محبت و پیار تو تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اس دوران ان کے اوپر ایک امتحان یہ بھی آیا کہ بادشاہ شاید روم تھا یا غالباً فارس کا تھا، اس نے خط بھیجا کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اتنے نہیں ہو کہ تمہاری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ پورا بائیکاٹ ہو جائے تمہارا، بیوی کو بھی تم سے علیحدہ کر دیا جائے، اتنا بڑا بائیکاٹ تمہارے اوپر چل رہا ہے، آؤ تم میرے پاس رہو، عزت کے ساتھ رہو، شان و شوکت کے ساتھ رہو، جو چاہتے ہو کرو۔ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے وہ خط ملا، میں نے کہا اللہ یہ امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ وہ خط لیا، آگ میں جا کے تندور میں نے ڈال دیا، اور میں نے کہا نہیں، میں یہیں پر رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ نازل نہ کرے۔ اور جب بہرحال توبہ نازل ہوئی، نبی الاسلام کے پاس گئے، کہتے ہیں میں اس دن گیا تو نبی الاسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ ملے مجھ سے، میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوشخبری دی۔ کہتے ہیں جب خوشخبری دی میں نے سوال کیا کہ جو یہ آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ میری ولادت سے لے کر آج تک جتنے بھی میرے جرائم گناہ تھے سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، کیا یہ آپ گواہی آپ اپنی طرف سے بشارت سنا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں میسر آئی۔ اور پھر کہتے ہیں میرے بارے میں تو اللہ نے آیت نازل کی میرے ساتھیوں کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ہمیں سچے لوگوں کے اندر شمار کر دیا۔ کہتے ہیں جب ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرض
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 5-6 وعیدیں اس آیت کے اندر بیان فرما دی، ان کو منافق بھی قرار دیا، نجس بھی قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے فاسق بھی ان کو قرار دیا، بدترین لوگ ان کو شمار کر دیا۔ کہتے ہیں میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ جو میں نے ایک جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو میں اس فہرست سے نکل کر یہاں پر سچے لوگوں کی فہرست میں آ گئی۔ تو میرے بھائیو یہ صدق و طمانینۃ، سچائی جو ہے یہ اطمینان انسان کو دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کے اندر قلق، اضطراب، کیفیت یہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہدایت کی راہ سے بھی دور رہتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت ہی نہیں دیتے جو بندہ جھوٹا ہو اور کفار ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں جھوٹ اور اس کے مطابق انسان اگر عمل کرتا ہے تو پھر انسان کا روزے جیسا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ تو اس حدیث کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ روزے جیسا عمل موجود ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں جھوٹ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دوسروں کے اوپر جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب، اللہ سے بڑا جھوٹا، اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا جو شخص ہے اس سے بڑا جھوٹا اللہ کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے؟ ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ جو ہم نے اپنی یہ معبودان باطلہ بنا دیے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ شریک ہم نے جو بنا لیے، یہ کیا ہے؟ چاہے میں زبان سے نہ کہوں، یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ پر افترا باندھ لیا کہ نہیں اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس کے سامنے رکوع کر، سجدہ کر، نظر و نیاز کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا معنی صرف یہی ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوخ کر دیں۔ متخذ اللہ من ولد سبحانہ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، میں اولاد بھی بنا لوں۔ یہودیوں نے اولاد بنائی، عیسائیوں نے اولاد بنائی، مسلمان آج نور من نور اللہ کا عقیدہ لے کے گھومتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے اللہ پر افترا نہیں باندھا، جھوٹ نہیں باندھا۔ پھر نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے میں کتنی ایسی باتیں، جھوٹی حدیثیں موجود ہیں، اور پھر ہم فضائل کے اندر سہارا لیتے ہیں کہ جن لوگوں کو ترغیب دلانی ہے، عمل کی طرف لانا ہے۔ کیا ہمارے پاس جھوٹ ہی رہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے لانے کے لیے جھوٹی حدیث بیان کریں، لوگوں کو ہم نے سچائی پر کھڑا کرنے کے لیے جھوٹی حدیث بیان کریں، امانت دیانت داری پر لانے کے لیے جھوٹی حدیثیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور علماء اس کے اندر کوتاہی کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں فضائل کے اندر چل جاتی ہے۔ نہیں، فضائل کے اندر بھی یاد رکھیں اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ فضائل کے اندر بھی صحیح حدیث ہی بیان کرنی، ضعیف نہیں، کیونکہ آپ فضائل میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ اجر، ثواب۔ آپ اپنی طرف سے کیسے ثواب بیان کرتے تھے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ایک چھوٹے سے عمل پہ آپ کے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا، اس کے نبی علیہ السلام نے کہا؟ تو ہر معاملے کے اندر جھوٹ کی بہت ساری اقسام موجود ہیں، تو ہر قسم کے جھوٹ سے، وہ آپس کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے میرے بھائیوں بچانا چاہیے۔ اور افسوس کیا ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر کسی کو اپنے جھوٹ کے ذریعے سے اس کو خاموش کرا دیتا ہوں یا اپنی بات منوا دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کر دی ہے، میں تو بڑی سچائی کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہوں، بڑی صفائی کے ساتھ، کوئی میرا جھوٹ پکڑ ہی نہیں سکتا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ نہیں، اس کیفیت میں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی کیفیت نہیں، مومن کی کیفیت نہیں، یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہے، یہ کافر کی، منافق کی خصلت ہے، اس کی عادت ہے، وہ جھوٹ بول کر اس طرح خوش ہوتا ہے۔ مسلمان تو پریشان ہو جاتا ہے اگر اس سے کبھی جھوٹ نکل بھی جائے، فوراً وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔